بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ اگر امام جماعت کرا رہا ہے، یعنی امام مصلی امامت پر ہے، پیچھے مقتدی ہیں، یعنی امام امامت کرا رہا ہے تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی وہ پیچھے آیا ہے امام کے پیچھے، تو اسے نے پیچھے امام کی نیت تو کر لی ہے، اب مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سی جگہ مقتدی پڑھے گا، کیا سورۃ فاتحہ پڑھے گا، آگے والی سورت بھی امام کے ساتھ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ آج اس مسئلے پر ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اس مسئلے پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور بڑا ہی نفع ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ نیت کرتا ہے، امام کے ساتھ آ کے نیت کر کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اور کہنے کے بعد اگر یعنی امام کے ساتھ ہی اس نے تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا ہے، جیسے امام نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے ہیں، مقتدی نے بھی ہاتھ باندھ لیے ہیں، تو پھر امام بھی ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی یہ ثنا پڑھے گا، پیچھے مقتدی بھی یہ ثنا پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے امام جو ہے قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، یعنی اور اس کے بعد آگے ایک اور سورت پڑھے گا، تو مقتدی آگے خاموش ہو جائے گا، مقتدی نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی آگے والی سورت پڑھے گا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، کیونکہ اس لیے جو حکم ملا ہے کہ جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ امام کے لیے فقط اتنا، مقتدی کے لیے فقط اتنا حکم ہے کہ وہ ثنا پڑھے گا، اور ثنا پڑھنے کے بعد جو امام قرات کرے گا وہ خاموشی سے سنے گا، اور اس کے بعد یہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر امام قرات کر رہا ہے، ایک شخص پیچھے سے آیا نماز میں شامل ہوا ہے، تو اب وہ ثنا نہیں پڑھے گا، امام قرات کر رہا ہے تو امام کی قرات سنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے نماز نیچتے ہی اپنی ثنا شروع کر دی، امام قرات کر رہا ہے تو وہ ثنا نہیں پڑھے گا، خاموشی سے امام کی قرات سنے گا، اور پھر جب امام رکوع میں جائے گا تو ساتھ رکوع والی تسبیح مقتدی بھی پڑھے گا، اور پھر سجدے میں امام جائے گا، رکوع سے اٹھ کر سجدے میں، تو پھر سجدے والی بھی تسبیح امام پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے، جب امام اتحیات پر بیٹھے گا تو مقتدی بھی اتحیات پر بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھے گا، جیسے 2 رکعتوں والی نماز ہے یا 4 رکعتوں والی نماز ہے، تو اس میں جیسے امام اتحیات پڑھے گا 2 رکعتوں کے بعد، تو مقتدی بھی پڑھے گا، اور 4 رکعتوں کے بعد اتحیات مکمل، درود پاک بھی اور دعا بھی مقتدی بھی پڑھے گا، تو آگے امام بھی پڑھے گا تو مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ امام بھی قرات کرے گا، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، تو اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کی امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، تو یقیناً اس مسئلے کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے امام قرات کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، اور آگے جو سورت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دہراتے رہتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے، اس طرح کرنے سے پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز کا شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس سے منع کیا گیا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ آپ اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں، تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ خوبصورت ہو سکے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور نماز سمجھنے کی، نماز سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی آخرت اور دنیا خوبصورت کر دے، آمین بجاہ